السلام علیکم۔ میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو رومانٹک ناولز۔ آج کی کہانی میں تیری سجنا ایک دل کو چھو لینے والا رومانوی ناول ہے جہاں شرارت، غلط فہمیاں، نفرت اور محبت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ جانیہ نشال اور شازم کی دلچسپ محبت بھری داستان۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسز توقیر، ذرا باہر آنا اور دیکھنا اپنے اس لاڈلے کے کارنامے۔ میرا تو خون جلا کر رکھ دیا اس لڑکی نے۔ ہمدانی حویلی کے کشادہ صحن میں محلے کی سب سے تیز مزاج شمیم آنٹی کے غصے سے بھری آواز گونجی تو مسز توقیر جلدی سے کچن میں چولہا بند کر کے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ شمیم آنٹی کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک لال رنگ سے لت پت دوپٹہ تھا۔ کیا ہو گیا شمیم بہن، خیریت تو ہے؟ مسز توقیر نے پریشانی سے پوچھا تو شمیم آنٹی نے وہ گیلا دوپٹہ صحن کے فرش پر زور سے پٹخ دیا۔ خیریت کہاں سے ہو؟ اتنی جوان ہو گئی ہے مگر مجال ہے جو تمیز نام کی کوئی چیز اس کے اندر ہو۔ آج اس نے چھت سے میرے سوکھتے ہوئے کپڑوں پر رنگا ہوا پانی گرا دیا۔ میں روز روز کا یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ اسے لگام کیوں نہیں دیتی؟ ان کی تیز آواز سن کر صحن کے دروازے سے نشال اندر داخل ہوئے۔ اس کے ہاتھوں پر لال رنگ لگا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ماتھے پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے اس کی گندی رنگت پر بلا کے حسین لگ رہے تھے۔ وہ شریر اور لاپرواہ ضرور تھی مگر اس کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نشال نے شمیم آنٹی کو غصے سے بولتے دیکھا تو وہ چلتی ہوئی بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آنٹی جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، وہ بس پیالہ ہاتھ سے پھسلا اور پانی نیچے گر گیا۔ سوری۔ آپ خواہ میری پھپھو پر چیخ رہی ہیں، نشال نے انتہائی بے باکی سے کہا تو شمیم آنٹی کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔ لو سن لو اس کی باتیں مسز توقیر، اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی راہیں الگ کر کے اس عذاب کو تمہارے گلے ڈال گئے، اب تم ہی بھگتو اس کی یہ حرکتیں، ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتی۔ شمیم آنٹی نے زہر اگلتے ہوئے تلخ حقیقت بیان کی جو اس گھر کا سب سے حساس اور دکھ دینے والا موضوع تھا۔ یہ تانا سنتے ہی نشال کے چہرے کی وہ بے فکری ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تکلیف ابھری جسے اس نے سختی سے لب بھیج کر چھپانے کی کوشش کی۔ مسز توقیر سے اپنی بھتیجے کی یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے سختی سے شمیم آنٹی کی طرف دیکھا۔ شمیم بہن، آپ کو آپ کے کپڑوں کے پیسے مل جائیں گے مگر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری بچی کو اس کے ماں باپ کے تانے دیں۔ مسز توقیر کے دو ٹوک لہجے پر شمیم آنٹی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہی حویلی کے اندرونی حصے سے نشال کی تائی جان صبیحہ بیگم اور ان کی بیٹی زویا بھی باہر آ گئی جو اس سارے شور شرابے کی وجہ سے اپنے کمروں سے نکلی تھیں۔ ہمدانی حویلی نشال کی دادا کی بہت بڑی نشانی تھی جہاں اس کے تایا اور چاچا کے خاندان آباد تھے۔ مسز توقیر جوانی میں ہی بیوہ ہونے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے شازم کے ساتھ اپنے میکے یعنی اسی حویلی میں آ کر بس گئی تھی اور انہیں ان کا حق اور حصہ بھی یہی مل گیا تھا جس کے باعث وہ با اختیار تھی۔ جب نشال کے ماں باپ نے اپنی راہیں الگ کی اور دوسری شادیاں کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو وہ مسز توقیر ہی تھیں جنہوں نے اپنے بھائی کی اس معصوم اور ٹھکرائے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ صبیحہ بیگم نے ناگواری سے نشال کو دیکھا اور مسز توقیر کی طرف مڑ کر بولی، شمیم سچ ہی تو کہہ رہی تھی آپ نے، اس لڑکی کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ اب ایک یہ ہے اور ایک میری زویا ہے جو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اتنی سگڑ اور سلجھی ہوئی ہے کہ آج تک کسی نے اس کی شکایت نہیں کی، اور ایک یہ ہے جس نے پورے محلے کا سگون برباد کر رکھا ہے۔ صبیحہ بیگم نے اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نشال کو نیچے دکھاتے ہوئے یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ زویا جو کہ نشال سے عمر میں چند سال بڑی تھی، شکل و صورت میں نشال جیسی حسین تو نہیں تھی مگر اس کا رکھ رکھاؤ اور لباس بہت نفیس تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نشال کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تائی جان کی ان باتوں اور زویا کے ساتھ ہونے والے اس موازنے نے نشال کے دل پر گہری چوٹ لگائے۔ اسے ہمیشہ سے یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ زویا جیسی سلجھی ہوئی اور تمیزدار نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زویا کے پاس اس کے اپنے ماں باپ کا سایہ تھا جبکہ نشال بالکل اکیلی تھی۔ مسز توقیر نے صبیحہ بیگم کی باتیں سن کر گہرا سانس لیا اور نشال کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ مسز توقیر نے آگے بڑھ کر نشال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھابھی، آپ اس وقت اسے کچھ نہ کہیں، میری بچی پہلے ہی پریشان ہے۔ مسز توقیر نے صبیحہ بیگم کو ٹوکا اور نشال کا ماتھا چوما۔ بیٹا، تم کب سمجھو گے؟ لوگ باتیں بناتے ہیں، تم کیوں مجھے شرمندہ کرواتی ہو اور خود بھی ہلکان ہوتی ہو؟ مسز توقیر نے انتہائی نرمی سے اسے سمجھایا تو نشال ان کے کاندھے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ کیا میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں پھپھو؟ ہر کوئی مجھے بوجھ سمجھتا ہے،
نشال کی آواز میں وہ تڑپ تھی جس نے مسز توقیر کا دل چیر کر رکھ دیا۔ انہوں نے اسے پیار سے پچکارا اور تسلی دی۔ نہیں میری جان، تم تو اس گھر کی رونق ہو، چلو دل چھوٹا مت کرو، اٹھو فریش ہو۔ دوپہر کا وقت تھا اور حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ مسز توقیر کچن میں کھڑی طرح طرح کے پکوان تیار کروا رہی تھیں اور صبیحہ بیگم بھی خاصی دلچسپی سے ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ دراصل صبیحہ بیگم کی نظریں مسز توقیر کے اکلوتے بیٹے شازم پر تھیں، جو ایک قابل اور خوبرو ایس پی بن چکا تھا، اور وہ کسی بھی طرح زویا کی شادی شازم سے کروانا چاہتی تھیں تاکہ ان کی بیٹی ساری زندگی راج کرے۔ زویا بھی اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے خوب تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نفیس سا ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اپنے بالوں کو بڑے کرینی سے سنوارا تھا تاکہ شازم پر پہلی ہی نظر میں اچھا تاثر ڈال سکے۔ نشان لاؤنج کے صوفے پر ٹانگے پسارے بیٹھی حیرت سے اس ساری بھاگم بھاگ کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، آج کون سا وزیر اعظم آ رہا ہے؟ اور یہ زویا باجی اتنا سج سنور کیوں رہی ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے؟ نشال نے معصومیت سے پوچھا۔ مسز توقیر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کبابوں کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، وزیر اعظم سے بھی بڑھ کر آ رہا ہے میرا شازم۔ میرا شازم آ رہا ہے نشال۔ اس کی پولیس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی اور اب وہ بطور ایس پی ہمارے اپنے شہر میں تعینات ہو کر آ رہا ہے۔ تم بھی جلدی سے جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ مسز توقیر کی آواز میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے جو فخر تھا وہ نشال کے دل میں ذرا سا چبھا۔ میں کیوں تیار ہوں؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ویسے بھی آپ لوگ ہیں نا۔ نشال نے کندھے اچکائے اور پیر پٹکتی ہوئی صحن کی طرف چلی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور لان میں نشال ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑے ڈرائیور کی 5 سالہ بیٹی بانو کے ساتھ کھیل میں مگن تھی۔ وہ پودوں کو پانی دینے کے بہانے بانو کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پانی کی بوچھاڑ سے دونوں مکمل طور پر بھیگ چکی تھیں۔ نشال کے بال پانی سے گیلے ہو کر اس کے چہرے سے چپک رہے تھے اور اس کے بساختہ ہنسی پورے گھر میں رونق بکھیر رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں اتنی مگن تھی کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ پوری طاقت سے پانی کا پائپ ہلا رہی تھی۔ اسی دوران مین گیٹ کھلا اور ایک شاندار کالے رنگ کی گاڑی لان کے کنارے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور شازم ہمدانی باہر نکلا۔ اس نے خاکی رنگ کی پینٹ اور کلف لگی ہوئی سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ شازم کا قد لمبا اور چوڑے کندھے اس کی باروب شخصیت کی گواہی دے رہے تھے۔ نشال بانو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے گھومی اور اس کی بے دہانی میں اس کے ہاتھ میں موجود پانی کے پائپ کا رخ سیدھا شازم کی طرف ہو گیا۔ تیز پریشر والا پانی سیدھا شازم کے چہرے اور سینے پر پڑا اور چند ہی سیکنڈز میں اس کی وہ صاف ستھری کلف لگی شرٹ مکمل طور پر بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی۔ پانی کا یہ اچانک اور بے تکا حملہ شازم کے لیے قطعی طور پر غیر متوقع تھا اور اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرا اور پانی صاف کرتے ہوئے انتہائی غصے سے سامنے دیکھا۔ اس کی تیز اور تفتیشی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی جس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ پائپ تھا۔ شازم کی نگاہ جیسے ہی نشال پر پڑی وہ ایک پل کے لیے جیسے ٹھٹک سا گیا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پانی سے بھیگے ہوئے بال، چہرے پر بکھری لٹیں اور ہنسی کے باعث لال ہوتا ہوا وہ انتہا کا حسین اور پرکشش چہرہ اسے اندر تک حیران کر گیا تھا۔ وہ تصویروں میں نظر آنے والی چھوٹی سی بچی اب ایک بے حد خوبصورت لڑکی میں بدل چکی تھی۔ وہ اس وقت گیلی حالت میں کھڑے انتہا کی دلکش لگ رہی تھی، لیکن شازم جیسے اصول پسند انسان کے لیے یہ حرکت ناقابل برداشت تھی۔ اس کی حیرانی اگلے ہی پل شدید غصے میں بدل گئی۔ یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ اور تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو ہاتھ روک لو؟ کیا اندھوں کی طرح پانی برسا رہی ہو؟ شازم کی گرجدار اور باروب آواز لان میں گونجی تو نشال نے جلدی سے پائپ نیچے پھینکا، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ہم کھیل رہے ہیں تو آپ کو گاڑی سے نکلنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا، اور اتنے سے پانی نے کون سی بڑی گستاخی کر دی آپ کی شان میں؟ نشال نے انتہائی ڈھٹائی سے اسے کھری کھری سنا دی۔ شازم اس لڑکی کی اس قدر زبان درازی پر حیران رہ گیا۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ گھر کے اندر سے مسز توقیر، صبیحہ بیگم اور زویا شور سن کر باہر آئے۔ مسز توقیر کی نظر جیسی اپنے بیٹے پر پڑی، وہ جو پانی میں نچڑ رہا تھا تو وہ غصہ کرنے کے بجائے زور سے ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے گیلے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ میرا شازم آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ مسز توقیر روتے ہوئے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ صبیحہ بیگم بھی آگے بڑھی اور شازم کے بلائیں لینے لگی۔ زویا جو بہت نفاست سے تیار ہو کر آئی تھی، اس نے انتہائی دھیمے اور سلجھے ہوئے انداز میں شازم کو سلام کیا۔ السلام علیکم شازم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سفر کیسا رہا آپ کا؟ ارے یہ آپ گیلے کیسے ہو گئے؟ زویا کی شائستہ آواز سن کے شازم نے اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام زویا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہو، بس ٹی این میڈم کے کارنامے۔ اس نے تنزیہ نشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نشال فاصلے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی
اور اسے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے مسز توقیر کی ساری توجہ صرف نشال پر تھی، اور آج شازم کے آنے سے اسے پہلی بار اپنی اہمیت کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ شازم نے اسے اتنی بری طرح ڈانٹا تھا، لیکن زویا سے وہ کتنے نرم اور تمیزدار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نشال نے غصے سے پیر پٹخا اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بڑا ہے ایس پی صاحب، اور یہ زویا باجی بھی کچھ زیادہ ہی دانت نکال رہی ہیں۔ خیر مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ شازم غصے سے پیر پٹختا وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کے پیچھے ہی مسز توقیر تولیہ اور خوش کپڑے لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ تھی۔ امی، یہ کون آفت ہے جسے تمیز چھو کر بھی نہیں گزری؟ میں اتنے سالوں بعد گھر آیا ہوں اور اس نے میرا آتے اور یہ حلیہ بنا دی ہے۔ شازم نے تولیے سے اپنے بال خشک کرتے انتہائی جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ مسز توقیر نے کپڑے بیڈ پر رکھے اور پیار سے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ ارے شازم، یہ نشال ہے۔ تم جب ٹریننگ پر گئے تھے تو یہ بہت چھوٹی سی تھی، اور باقی تم جانتے ہو تمہارے ماموں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا، شاید اسی لیے تھوڑی سی ضدی ہو گئی ہے۔ شازم کو ہلکا سا یاد آیا کہ ہاں، ایک روتی ہوئی چھوٹی سی بچی ہوتی تھی، مگر اب تو وہ پوری افلاطون بن چکی تھی۔ تمہارے ماموں جان کسی رشتے دار کی طرف گئے ہوئے ہیں، بس رات کو کھانے پر ملیں گے۔ تم جلدی سے کپڑے بدل لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ مسز توقیر اسے ساری تفصیل بتا کر باہر چلی گئی اور شازم اس افلاطون کو سیدھا کرنے کا سوچتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر شازم ڈسپلن کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھے نشال پر جا رہی تھیں، جو انتہائی لاپرواہی سے کھا رہی تھی اور اسے گھو رہی تھی۔ میز کے درمیان رکھی خاص شامی کبابوں کی پلیٹ میں اب صرف ایک ہی کباب بچا تھا جو شازم کا بے حد پسندیدہ تھا۔ شازم نے اپنا کانٹا اس آخری کباب کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک نشال کا کانٹا بجلی کی سی تیزی سے اس کباب پر پڑا اور وہ اسے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔ شازم کا ہاتھ ہوا میں رک گیا اور اس نے انتہائی ناگوارے اور غصے سے سامنے دیکھا جہاں نشال مزے سے اس کباب کا نوالا توڑ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں وہ کباب لینے لگا تھا، شازم نے دھیمی مگر غصے بھری آواز میں کہا تاکہ بڑے نہ سنیں۔ نشال نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں اور کباب چباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی، ایس پی صاحب، پولیس والوں کو تو سمارٹ اور فٹ رہنا چاہیے۔ زیادہ کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے، پھر چوروں کے پیچھے کیسے بھاگیں گے؟ میں نے آپ کا خیال کرتے ہوئے ہی کباب لے لیا ہے، آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نشال کی اس انتہائی ڈھٹائی اور بے وقوفانہ سے منطق پر زویا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دبائی، جبکہ شازم کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اسے غصے سے دیکھ کر رہ گیا کہ یہ لڑکی کیا بلا ہے، اس کے پاس ہر بات کا الٹا جواب موجود ہے۔ مسز توقیر نے نشال کی اس حرکت کو نوٹ کر لیا تھا اور انہوں نے تھوڑی سختی سے اسے ٹوکا۔ نشال، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ شازم اتنے سالوں بعد گھر آیا ہے، تم اسے سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی۔ پھپھو کا سب کے سامنے اسے یوں ٹوکنا اور شازم کی طرفداری کرنا نشال کو اندر تک بے عزت کر گیا۔ اسے لگا جیسے شازم کے آتے ہی اس گھر میں اس کی وہ بادشاہت اور اہمیت ختم ہو گئی ہے جو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کی نمی تیرنے لگی۔ اس نے آدھا کھایا ہوا کھانا وہیں چھوڑا اور کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئے۔ تایا جان اور صبیحہ بیگم بھی اس کی اس بدتمیزی پر سر ہلا کے رہ گئے، مگر شازم کو اس لڑکی کی آنکھوں میں چھپی وہ خوف کی نظر آ گئی تھی۔ نشال نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کیا اور بستر پر گر کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس مغرور ایس پی کا یہ سارا ڈسپلن اور غرور مٹی میں ملا دے گی۔ نشال نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ سارا دن اپنے کمرے تک ہی محدود رہی تھی۔ مسز توقیر نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت شازم اپنے کمرے میں کچھ اہم سرکاری فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر اپنے لیے کھانا کمرے میں ہلانے کا حکم دیا۔ دوسری طرف نشال جو کب سے شازم سے بدلہ لینے کی طاق میں تھی، اسے یہ ایک بہترین موقع لگا۔ وہ دبے قدموں کچن کی طرف گئی جہاں حویلی کی پرانی ملازمہ رشیدہ خالہ شازم کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کر رہی تھیں۔ کچن میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا کیونکہ تائی جان اور زویا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ نشال نے کچن کے دروازے سے جھانکا اور پھر انتہائی معصومیت سے اندر داخل ہوئی۔ رشیدہ خالہ، پھپھو آپ کو لان میں بلا رہی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ رسی سے کپڑے سمیٹ کر لے آئیں۔ نشال نے اتنی سنجیدگی سے جھوٹ بولا کہ رشیدہ خالہ بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً کچن سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے نشال نے تیزی سے نمک کا ڈبہ اٹھایا اور شازم کے لیے پیالے میں نکالے گئے قورمے میں ڈھیر سارا نمک انڈیل دیا۔ اسے چمچ سے اسے اچھی طرح مکس کیا تاکہ نمک اوپر نظر نہ آئے اور پھر جلدی سے کچن میں نکل کر لاؤنج کے صوفے پر ایسے بیٹھ گئی جیسے وہ کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہو۔ رشیدہ خالہ کچھ دیر بعد واپس آئیں اور بڑبڑاتے ہوئے ٹرے اٹھا کر شازم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بیگم صاحبہ تو لان میں تھی ہی نہیں بیٹا ہی، یہ لڑکی کیا سنتی ہے؟ نشال نے رسالے کے پیچھے سے اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی شریر اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔
شازم جو فائلوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا اس نے بغیر دیکھے نوالا توڑا اور سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھ لیا۔ نوالا زبان پر پڑتے ہی اس کا پورا حلق کڑواہٹ سے بھر گیا اور اسے لگا جیسے اس نے نمک کی پوری ڈلی منہ میں رکھ لی۔ اس نے فوراً کھانستے ہوئے وہ نوالا واپس پلیٹ میں تھوکا اور پاس پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئے۔ اس کا چہرہ غصے اور کھانسی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیا زہر ملا کر لائی ہو تم اس کھانے میں؟ شازم کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تو رشیدہ خالہ جو ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھیں خوف سے وہیں رک گئیں۔ شازم غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا اور سیدھا کچن کی طرف آیا، جہاں اس کی آواز سن کر مسز توقیر صبیحہ بیگم بھی آ چکی تھیں۔ امی، یہ کیسا کھانا بنتا ہے اس گھر میں؟ اس سالن میں اتنا نمک ہے کہ انسان کا حلق چھل جائے، چکھ کے دیکھیں ذرا۔ شازم نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شکایت کی۔ رشیدہ خالہ ڈر کے مارے کانپنے لگیں اور روحانسی آواز میں بولی، صاحب جی، میں نے تو بالکل ٹھیک کھانا بنایا تھا، میں نے خود چکھا تھا، پتہ نہیں یہ نمک کیسے زیادہ ہو گیا۔ مجھ سے تو نشال بی بی نے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، میں تو کچن سے باہر چلی گئی تھی، سارا کیا دھرا اسے نشال بی بی کا ہے، انہوں نے ہی کچھ ملایا ہوگا۔ رشیدہ خالہ کے اس انکشاف پر سب کی نظریں صوفے پر بیٹھی نشال پر پڑیں جو انتہائی سکون سے رسالہ پڑھ رہی تھی۔ شازم لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے رسالہ چھین کر پرے پھینکا۔ تم نے میرے کھانے میں نمک ملایا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شازم کا پارا ساتویں آسمان پر تھا، لیکن نشال نے انتہائی ڈھٹائی اور معصومیت سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صبح سے یہاں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، آپ مجھ پر بلا وجہ شک کر رہے ہیں۔ یہ رشیدہ خالہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ زویا بھی تو گئی تھی کچن میں، نشال نے انتہائی صفائی سے بات کی، زویا کی طرف موڑ دی جو پاس سی کھڑی سہم گئی تھی۔ شازم نے غصے سے زویا کو دیکھا تو صبیحہ بیگم فوراً اپنی بیٹی کی صفائی دینے لگی۔ نہیں شازم بیٹا، میری زویا تو ایسے حرکت کر ہی نہیں سکتی، یہ سارا کام اسی نشال کا ہے، مجھے یقین ہے۔ شازم کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ حرکت نشال کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے آخری وارننگ دی، اگر اب کی بار تم نے میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ شازم اسے غصے سے گھورتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا اور نشال دل ہی دل میں اپنی اس چھوٹی سی کامیابی پر مسکرانے لگی۔ دن گزر گیا اور رات کی تاریکی حویلی پر چھا گئی۔ شازم کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کافی کا ایک مگ ضرور پیتا تھا، اور آج بھی رشیدہ خالہ اس کے لیے کافی بنا کر لاؤنج کی میز پر رکھ گئی تھی تاکہ وہ کچن سے کام ختم کر کے اسے دے آئے۔ نشال کو شازم کی دوپہر کو دی گئی دھمکی نے مزید سلگا دیا تھا۔ وہ تیزی سے میز کے پاس آئی اور اس نے اپنی جیب سے پسی ہوئی لال مرچوں کی چھوٹی سی پڑیاں نکالی اور پوری کی پوری اس کافی کے مگ میں ملا کر اسے چمچ سے اچھی طرح ہلا دیا۔ کافی کا رنگ ویسا ہی رہا۔ نشال مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد شازم خود ہی کمرے سے باہر آیا اور میز پر رکھی کافی اٹھا کر پینے لگا۔ اس نے جیسے ہی پہلا بڑا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا، اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ مرچوں کی اس قدر تیز اور جلانے والی کڑواہٹ نے اس کے گلے اور سینے میں آگ لگا دی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر پٹخا اور اس کا دماغ فوراً نشال کی طرف گیا، کیونکہ اس گھر میں یہ حرکت صرف وہی کر سکتی تھی۔ شازم کا غصہ اب ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا نشال کے کمرے کی طرف گیا جو کہ لاؤنج کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ نشال دروازے کی اوٹ سے چھپ کر اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی اور اپنی ہنسی دبا رہی تھی کہ اچانک شازم نے دروازہ دھکیلا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ نشال کی ساری ہنسی ہوا ہو گئی اور شازم کی گرفت اس کے بازو پر بہت سخت تھی۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا بازو دکھ رہا ہے۔ نشال نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن شازم کے آہنے ہاتھوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ شازم اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے میز پر پڑا وہ کافی کا مگ اٹھایا جس میں نشال نے مرچیں ملائی تھیں اور اسے نشال کے بالکل چہرے کے قریب کر دیا۔ تمہیں دوسروں کو تنگ کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ اب یہ کافی تم خود پیو گی اور پوری پیو گی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حد سے گزرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شازم کی آواز میں ایک ایسی وحشت اور غصہ تھا کہ نشال ایک پل کے لیے اندر تک لرز گئی۔ میں نہیں پیوں گی یہ کافی، آپ مجھے زبردستی نہیں پلا سکتے، دور ہٹے مجھ سے۔ نشال نے مگ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شازم نے اس کا جبڑا اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نشال کا منہ خود بخود کھل گیا۔ شازم نے بنا کسی رحم کے وہ مگ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور کافی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مرچوں اور کافی کی اس تیز اور کڑوے ذائقے نے نشال کے حلق میں آگ لگا دی۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور اس نے بے ساختہ شازم کو دھکا دیا۔ اس کے منہ میں موجود وہ ساری کڑوی کافی سیدھی شازم کے سفید اور صاف ستھری شرٹ پر گری اور اس نے الٹی کر دی۔
شازم یکدم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر شدید کراہیت اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ نشال کھانستی اور ہامتی ہوئی سیدھی شازم کے کمرے کے واش روم کی طرف بھاگی اور اندر جا کر بیسن پر جھک کر بری طرح کھانسنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہ رہا تھا اور گلا بری طرح اچھل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی کھانسی ذرا کم ہوئی تو وہ نڈھال واش روم سے باہر آئے۔ شازم وہیں کھڑا اپنی خراب ہوتی شرٹ کو انتہائی غصے اور کراہیت سے دیکھ رہا تھا۔ بہت گندی ہو تم نشال، تمہاری حرکتیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے کمرے کا رخ مت کرنا۔ شازم نے انتہائی کاٹدار اور نفرت بھرے لہجے میں اسے کہا تو نشال جو پہلے ہی تکلیف میں تھی اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور غصہ امڑ آیا۔ آپ گندے ہیں اور آپ کی یہ کافی بھی گندی۔ نشال نے روتے ہوئے دو بدو جواب دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے، لیکن شازم نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا اور زور سے دروازے کے ساتھ لگا کر پن کر دیا۔ اس کا چہرہ نشال کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا شعلہ تھا جو سب کچھ جلا سکتا تھا۔ زبان چلانا بند کرو ورنہ ہر رات تمہیں یہ گندی کافی پینی پڑے گی۔ میں تمہاری یہ ساری اکڑ اور یہ شرارتیں اسی کمرے میں دفن کر دوں گا، سمجھ آئی تمہیں؟ شازم نے اپنے دانت پیستے اسے وارننگ دی اور اسے پیچھے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ نشال روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر کر بلک بلک رونے لگی۔ ان دونوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کی ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ اگلے دن کی دوپہر حویلی پر خاصی خاموشی اور سکون تھا۔ گرمی کی وجہ سے تائی جان اور زویا اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھیں، جبکہ تایا ابو اور باقی مرد حضرات اپنے کاموں پر لگ گئے تھے۔ مسز توقیر لاؤنج میں بیٹھی شام کے لیے کچھ سبزی بنا رہی تھی کہ نشال جو رات کے بعد سے شدید غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، وہ چھت پر کھڑی گلی میں جھانکنے لگی۔ اس کے پاس پانی سے بھری ہوئی ایک بہت بڑی بالٹی رکھی تھی۔ وہ بس شازم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے اس بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ کچھ ہی دیر میں شازم کی سرکاری گاڑی گلی میں داخل ہوئی اور حویلی کے دروازے کے بالکل باہر آ کر رکی۔ شازم پولیس اسٹیشن سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنا پولیس کا خاکی یونیفارم پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور دروازہ لاک کرنے کے لیے جیسے پیچھے مڑا، نشال نے چھت کی منڈیر سے وہ پوری پانی کی بالٹی سیدھی شازم کے اوپر انڈیل دی۔ پانی کا وہ زوردار ریلا اتنی تیزی اور پریشر سے شازم پر گرا کہ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا، لیکن اس کا یونیفارم سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ شازم وہیں کھڑا اپنے کپڑوں سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے جبڑے غصے سے بھنج گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو اسے نشال تیزی سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی۔ شازم لمبے اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بوٹوں سے پانی نچڑ رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ مسز توقیر جو لاؤنج میں بیٹھی تھیں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا شازم؟ تم اتنے گیلے کیسے ہو گئے؟ مسز توقیر نے پریشانی سے پوچھا تو شازم کا غصہ جو کب سے ایک لاوے کی طرح پک رہا تھا وہ پوری شدت سے پھٹ پڑا۔ میں نے آپ سے 1000 بار کہا ہے امی کے نکالیں اس افلاطون کو اس گھر سے۔ مجھ سے اس لڑکی کی یہ گھٹیا حرکتیں مزید برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے اوپر سے مجھ پر پانی کی بالٹی پھینکی ہے۔ کیا یہ گھر کوئی پاگل خانہ ہے جہاں یہ ہر وقت تماشا لگائے رکھتی ہے؟ شازم کی گرجدار آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی اور نشال جو چھت سے نیچے آ رہی تھی سیڑھیوں کے پاس سے رک گئی۔ مسز توقیر نے جلدی سے شازم کو خاموش کروانے کی کوشش کی کہ باقی گھر والے جاگ جائیں گے، لیکن وہ آج کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے اسے سر پر چڑھا کر اس کا دماغ خراب کر دیا۔ خود تو اس کی ماں باپ اپنی اپنی زندگیاں بسا کر عیاشی کر رہے ہیں اور یہ چڑیل یہاں ہمارے گلے چھوڑ گئی ہے تاکہ ہم اس کے نخرے اٹھاتے رہیں۔ میری طرف سے یہ لڑکی جائے بھاڑ میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں اب اس کی یہ بدماشیاں نہیں چلیں گے۔ شازم نے اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہ الفاظ کہہ دیے جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح سیدھے نشال کے دل میں اتر گئے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر کھڑی بت بن گئی اور اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے اپنے ماں باپ کا تانا وہ بھی اتنے بے دردی اور کھوکھلے انداز میں سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شازم کی وہ تلخ باتیں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں اور اس کے زخموں کو کرید رہی تھیں۔ اس رات نشال کو اپنے والدین سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس کے والدین اسے اس حویلی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ وہ اپنے نئے جیون ساتھی کے ساتھ نئی زندگیاں اور نئے بچے پیدا کر کے اپنی نسل بڑھا سکے، اور اسے یہاں ایک لاوارث اور بوجھ بننے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہتا ہے شازم، میرے ماں باپ عیاشی کر رہے ہیں اور میں واقعی ایک چڑیل اور بوجھ ہوں جسے ہر کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے۔
نشال نے سسکن کے درمیان خود سے کہا اور اپنے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس واقعے نے اس کی روح کو اندر تک کچل دیا تھا اور اس کے چہرے کی وہ ساری شرارت اور بے فکری کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دن حویلی کا ماحول بالکل خاموش رہا۔ نشال جو پورے گھر میں اچھلتی کودتی پھرتی تھی، وہ اب مکمل طور پر چپ ہو چکی تھی۔ وہ صرف کھانے کے وقت کمرے سے باہر آتی اور چپ چاپ کھا کر واپس چلی جاتی۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی اور مرجھایا ہوا چہرہ مسز توکیر کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ شازم کی باتوں نے اس بچی کے دل پر کتنا گہرا گھاؤ لگایا ہے، اور وہ اس طرح اسے گھٹ گھٹ کے رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ اگلی شام جب حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، مسز توکیر نشال کے کمرے میں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی سی تھی جیسے وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ مسز توکیر نے آگے بڑھ کر انتہائی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نشال نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک اور شرارت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بیٹا، تم کب تک اس طرح خود کو کمرے میں بند رکھو گی اور کھانا پینا چھوڑ کر خود کو اذیت دیتی رہو گی؟ شازم کی باتوں کا اتنا برا مت مناؤ۔ وہ اس وقت تھکا ہوا تھا اور غصے میں تھا، تو تم جانتی ہو کہ وہ ڈسپلن کا کتنا پکا ہے، اور تم نے اس پر پانی پھینک دیا تھا، اس لیے وہ غصے میں الٹا سیدھا بول گیا۔ اسے اپنی باتوں کا احساس ہو جائے گا۔ مسز توکیر نے اس کے پاس بیٹھتے انتہائی شفقت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ تسلیاں نشال کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکیں، اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا سر مسز توکیر کے کندھے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، نہیں پھپھو، شازم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ اس نے بالکل سچ کہا ہے کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں اور میرے ماں باپ مجھے بہت سمجھ کر آپ کے گلے ڈال گئے ہیں۔ نشال کے لہجے میں وہ دکھ اور ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے مسز توکیر کا دل چیر کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے دوپٹے میں چھپا لیا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا پھپھو، مجھے کسی دارالامان میں بھیج دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو مزید تانے سننے پڑے۔ میں واقعی ایک بوجھ ہوں۔ میں اب مزید اس گھر میں رہ کر ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ نشال کی یہ باتیں سن کر مسز توکیر کے اپنے آنسو نکل آئے اور انہوں نے سختی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دارالامان کیوں جاؤ گی؟ کیا میں مر گئی ہوں جو تم در بدر ٹھوکریں کھاؤ گی؟ یہ تمہارا گھر ہے اور تم میری بیٹی ہو۔ تم نے آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرنی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مسز توکیر نے اسے پیار سے ڈانٹا، لیکن ان کے دل میں ایک شدید خوف بیٹھ گیا تھا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر کل کو ان کی آنکھ بند ہو گئی تو اس گھر میں نشال کو کوئی ایک دن بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے اپنے ماں باپ اس سے بھلا چکے تھے، اور تائی جان تو پہلے اس سے بخار کھاتی تھیں، اور زویا اسے ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایسے میں نشال واقعی سڑکوں پر آ جائے گی یا دارالامان کی محتاج ہو جائے گی، اور یہ سوچ مسز توکیر کے لیے جان لیوا تھی۔ ان کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے اس حویلی کی تاریخ اور ان دونوں کی زندگیاں بدل دینی تھیں۔ انہوں نے نشال کا ماتھا چوما اور اسے دلاسا دے کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں بانسوں کی جگہ ایک پختہ عزم تھا، اور وہ سیدھا شازم کے کمرے کی طرف چل پڑیں جو اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کسی اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مسز توکیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر شازم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کر دی اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جن کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شازم نے فکر مندی سے پوچھا تو مسز توکیر نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے شازم، تم نے اس دن غصے میں اس بچی کو جو دانے دیے، اس نے اس کے روح کو زخمی کر دیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اسے دارالامان بھیج دوں کیونکہ وہ خود کو ایک بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ مسز توکیر کی بات سن کے شازم نے ناگواری سے منہ بنایا اور ہلکا سا طنز مسکرایا۔ امی، وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ آپ کو بلیک میل کر سکے۔ اس جیسی ڈھیٹ لڑکیاں اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اسے دارالامان جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو چلی جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرے گھر کا سکون خراب نہیں ہونا چاہیے۔ شازم نے لاپرواہی سے جواب دیا تو مسز توکیر کی آواز قدرے سخت ہو گئی۔ وہ ڈرامہ نہیں کر رہی شازم، اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تم نشال سے نکاح کرو گے اور اسے اس گھر کی ہمیشہ کے لیے عزت بناؤ گے۔ مسز توکیر کے ان الفاظ نے شازم کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ نکاح؟ آپ مجھ سے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا کہہ رہی ہیں جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، جو سارا دن بچوں کی طرح اچھلتی کودتی ہے، جس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ شازم نے شدید غصے اور حیرت کے ملی جلی تاثرات کے ساتھ کہا۔
میں ایک ایس پی ہوں اور میری بیوی ایک سلجھی اور سمجھدار عورت ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی جاہل لڑکی جس نے پورے گھر کا سکون برباد کر رکھا ہو۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ اس کا رشتہ کہیں اور ڈھونڈیں۔ میں اس آفت کو اپنے گلے نہیں باندھ سکتا۔ شازم کا فیصلہ اٹل تھا، لیکن مسز سوکیر بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ شازم، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں۔ اگر کل کو میری آنکھ بند ہوگی تو اس بچے کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ اسے اپنائیں گے نہیں، اور تمہاری مما نے جانے سے ایک دن میں دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس بچی کو میں نے اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے اور ہمدانی خاندان کی رسوائی ہوں؟ مسز توقیر، ان کی آواز بھر آ گئی اور وہ شازم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہیں کیا تو میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی ماں کو جیتے جی مار دیا ہے۔ شازم، اس طرح وہ کم از کم تمہارے نام اور اس گھر کے تحفظ میں رہے گی، اور اس سے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ یہ گھر تمہارا ہے، اور جب وہ تمہارے نکاح میں ہوگی تو کسی کی کیا مجال کہ اسے کچھ کہہ سکے۔ اپنی ماں کو اس طرح روتے اور ہاتھ جوڑتے دیکھ کر شازم کا سارا غصہ اور اناریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ وہ جتنا بھی سخت تھا مگر اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور ان کے آنسو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کی یہی ضد ہے اور آپ کو میری خوشی سے زیادہ اس لڑکی کی فکر ہے تو میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ شاید میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کا درجہ اور وہ عزت نہیں دے سکوں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ شازم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی۔ مسز توقیر خوشی سے نہال ہو گئی۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شازم کی بلائیں لیتی ہوئی سیدھی نشال کے پاس آئے اور اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ نشال یہ سن کر شوق میں چلی گئی کہ اس کی پھپھو اس کا نکاح اس شخص سے کروا رہی ہے جو اسے شدید نفرت کرتا ہے اور جس نے اسے اتنے گندے تانے دیے ہیں۔ نہیں پھپھو، میں شازم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں اس سے ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ وہ تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ آپ میری زندگی کیوں برباد کریں گے؟ میں ساری زندگی اکیلی رہ لوں گی مگر اس مغرور انسان کی محتاج نہیں بنوں گی۔ نشال نے روتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور صوفے پر گر کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مسز سوکیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے سمجھانے لگی، بیٹا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ایک جوان لڑکی ہو اور اس میں تمہارے مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے باپ نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ تم زندہ ہو یا مر گئے۔ مسز توقیر کی تلخ باتوں نے نشال کو حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ سبیہ بھابی تمہیں اس گھر میں رہنے دیں گے؟ وہ تو تمہارے سائے سے بچڑتے ہیں اور زویا کو تم سے بہتر سمجھتی ہیں۔ شازم سے نکاح کے بعد کم از کم تم اس گھر کی عزت بن جاؤ گے اور کوئی تمہیں یہاں سے نکالنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ میری خاطر مان جاؤ بیٹا، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مان جاؤ میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری پھپھو تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ مسز توقیر کی ان جذباتی باتوں اور ان کے آنسوں کے سامنے نشال کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے اور اب وہ ان کی آخری اور سب سے بڑی بات کو نہیں ڈال سکتی تھی، ورنہ وہ احسان فراموش کہلاتی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر اسوات میں ہلا دیا۔ اگلے دن ہی حویلی میں تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ مگر سادگی سے ان دونوں کے نکاح کا انتظام کر دیا گیا۔ سبیہ بیگم اور زویا کو جب اس اچانک فیصلے کا علم ہوا تو ان پر جیسے بجلی گر گئی۔ سبیہ بیگم تو مسز توقیر سے لڑ پڑی کہ انہوں نے اتنی جلد بازی میں یہ کیسا بے وقوفانہ فیصلہ کیا ہے، لیکن مسز توقیر نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی ضد پر قائم رہی۔ نشال نے ایک سادہ سا سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر دلہنوں والی کوئی خوشی یا شرم نہیں تھی، بلکہ گہری اداسی اور بے بسی تھی۔ لاؤنج میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور نشال نے کامتے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جنہوں نے اسے شازم ہمدانی کی قید میں دے دیا تھا۔ شازم نے بھی اسپاٹ چہرے اور سرد آنکھوں کے ساتھ قبول ہے کہہ کر اس رشتے پر مہر ثبت کر دی۔ یہ حویلی کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور خاموش نکاح تھا۔ مسز توقیر کو لگا تھا کہ نکاح کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑی عزت دیں گے اور شاید ان کے درمیان موجود وہ نفرت کم ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کا رشتہ دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ وہ سوچتی تھیں کہ شازم اپنے نشال کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور پیار سے بات کرے گا، اور نشال بھی اپنے غصے کو بھول کر ایک اچھی بیوی کی طرح برتاؤ کرے گی، کیونکہ اب وہ دونوں ہی انہیں بے حد عزیز تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو نشال کا یہ گھر بھی اس سے چھن جائے، جبکہ اس کے ماں باپ تو اسے بھلا چکے تھے۔ ان کے لیے اب صرف شازم ہی تھا جو نشال کی ذمہ داری اٹھا سکتا تھا اور اسے تحفظ دے سکتا تھا، لیکن ان کی یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی اور نکاح کے بعد حالات پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے لڑنا تو دور کی بات، ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا ہی مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو ایسے اجنبی بن چکے تھے جن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس کاغذ کے ایک ٹکڑے کے۔ نشال نے اپنا وہ سارا دکھ اور وہ تکلیف اپنے اندر کہیں بہت گہرائی میں دفن کر دی تھی۔
اور اس دکھ کو چھپانے کے لیے اس نے دوبارہ اپنی شرارتوں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر زویا نے نشال کو طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو وہ ایس پی کی بیوی بن گئی ہے، مگر اس کا حلیہ اور کام ابھی بھی نوکروں والے ہیں۔ نشال کو یہ بات اندر تک چپ گئی تھی۔ اسی شام زویا کو کسی دوست کی طرف جانا تھا اور اس نے اپنا ایک بے حد قیمتی اور نیا جوڑا استری کرنے کے لیے رکھا تھا۔ نشال کو اپنا حصہ برابری کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ چپکے سے استری والے کمرے میں گئی اور اس نے استری کو فل گرم کر کے زویا کے اس قیمتی جوڑے کے بالکل درمیان میں رکھ دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں کپڑا جلنے کی بو پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ جب تک زویا بھاگ کر وہاں پہنچی اس کا وہ مہنگا اور پسندیدہ جوڑا بیچ میں سے بری طرح جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ زویا یہ دیکھ کر وہیں بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی اور صبیحہ بیگم نے غصے سے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ شازم جو ابھی ابھی تھانے سے واپس آیا تھا اس نے لاؤنج میں یہ سارا تماشا اور زویا کو روتے دیکھا تو اس کی نظریں سیدھا نشال پر گئیں جو ایک طرف کھڑے انتہائی ڈھٹائی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شازم نے گہری سانس لی اور انتہائی ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی اور اپنی اسی پرانی روٹین پر واپس آ گئی ہے۔ اس نے زویا یا نشال کسی سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازم ان دنوں بہت بڑے اور حساس کرمنل کیس پر کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ ہر وقت الجھا رہتا تھا اور وہ شدید ذہنی اور جسمانی تھکن کا شکار تھا۔ اس کی ساری توجہ صرف اپنے کام پر تھی اور وہ گھر کے معاملات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا، اور نشال بھی اپنی پرانی زندگی میں مگن تھی۔ ایک شام وہ تھانے سے واپس لوٹا۔ اس نے اپنی سرکاری گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا تو لان کے ایک کونے سے آتی ہوئی میٹھی اور کھنکھناتی ہوئی ہنسی نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو لان کی ہری گھاس پر ایک چھوٹی سی چٹائی بچھی تھی اور نشال ڈرائیور کی 5 سالہ بیٹی بانو کے ساتھ بیٹھی غبارے پھلا رہی تھی۔ آج بانو کی سالگرہ تھی اور نشال نے اس غریب بچی کی چھوٹی سی خوشی منانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک چاکلیٹ کیک بنایا تھا اور وہاں کچھ رنگ برنگے غبارے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ بانو خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی اور نشال اس کے گال چومتے اسے کیک کھلا رہی تھی۔ اس وقت نشال کے چہرے پر کوئی ضد، کوئی غرور یا کوئی شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک بے حد معصوم اور خالص سی ممتا تھی جو اس بچی پر نچھاور ہو رہی تھی۔ وہ آج ایک انتہائی سادہ اور سلیقے والے حلیے میں تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو شازم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شازم جو سارا دن مجرموں اور خون خرابے کے بیچ گزار کر آیا تھا، اس کے تھکے ہوئے دماغ کو نشال کی یہ ہنسی اور اس کا یہ معصوم روپ جیسے کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح لگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے جیسے اپنی جگہ پر ہی جم سا گیا اور اس کی نظریں نشال کے ہنستے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ اس لڑکی کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر گیا ہے۔ جو لڑکی یہ غریب ڈرائیور کی بیٹی کے لیے اتنی محبت اور خلوص رکھتی ہے، وہ اتنی بری اور لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے دل کے کسی تاریک کونے میں نشال کے لیے انجانی سی نرمی اور کشش پیدا ہونے لگی جس نے اس کے سخت قول میں ہلکی سی دراڑ ڈال دی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی نشال کی نظر شازم پر پڑی، اس کے چہرے کی وہ ساری ہنسی اور مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری اور بے رخی آ گئی جس سے وہ شازم کو دیکھتی تھی۔ اس نے شازم کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہاں کوئی پتھر پڑا ہو اور وہ دوبارہ بانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نشال کی اس کھلی بے رخی نے شازم کو یکدم حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ اس نے جلدی سے اپنے خیالات کو جھٹکا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اپنی اس وقتی نرمی کو غصے اور غرور کے پیچھے چھپا لیا۔ اسے کیا لینا دینا تھا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اور کس کے ساتھ ہنس رہی ہے؟ وہ تو اس کے لیے صرف ایک مجبوری تھی۔ شازم نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اگلے دن مسز توقیر کو اچانک اپنی دوست کی طرف جانا پڑ گیا کیونکہ ان کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی تھی اور انہیں دیکھ بھال کے لیے وہاں چند دن رکنا تھا۔ جانے سے پہلے مسز توقیر نے نشال کو خاص طور پر اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر انتہائی پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، میں چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں، پیچھے سے تم نے گھر کا خیال رکھنا ہے اور سب سے ضروری بات کہ تم نے شازم کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اچھے بچوں کی طرح رہنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے، ٹھیک ہے؟ مسز توقیر نے انتہائی نرمی اور شفقت سے اسے سمجھایا تو نشال نے بھی فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ مسز توقیر کے جانے کے بعد حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور شازم تھانے سے واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مسلسل جاگنے اور کس کی الجھنوں نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا اور وہ آنکھیں بند کے بستر پر نیم دراز تھا۔ دوسری طرف نشال اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس سا سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال اس کے گندے چہرے پر بلا کے حسین لگ رہے تھے۔ اسے اچانک ایک شرارت سوچی کہ کیوں نہ آج شازم کو تھوڑا تنگ کیا جائے اور اس کا یہ سارا روب ختم کیا جائے۔ اس نے کچن میں جا کر شازم کے لیے تازہ جوس کا ایک گلاس بنایا اور اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دبے قدموں شازم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس نے بغیر آواز کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔
کمرے میں صرف ایک ہلکی سی نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور شازم آنکھیں بند کے بستر پر نیم دراز تھا۔ نشال ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے چلتی ہوئی بالکل اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر تک اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتی رہی۔ آج اس کے ارادے کچھ مختلف تھے اور وہ اپنے اس انداز سے شازم کو حیران کر دینا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اور شازم کے کندھے کو ہلکے سے ہلاتے ہوئے بولی، اٹھو شازم، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لائی ہوں، اٹھ کر پی لو۔ اس سے اچانک اور نرم لمس اور نشال کی میٹھی آواز پر شازم کی آنکھیں یکدم کھل گئیں اور وہ اپنے اتنے قریب نشال کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں تھکن کا خمار تھا جو نشال کے اس خوبصورت روپ کو دیکھ کر تیزی سے ختم ہونے لگا۔ تم اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو نشال؟ اور یہ جوس میرے لیے؟ شازم نے حیرت سے پوچھا۔ جی جی، آپ کے لیے۔ آپ اتنا تھک جاتے ہیں؟ میں نے سوچا آپ اتنا تھک جاتے ہیں، آپ کے لیے فریش جوس بنا، تھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ نشال نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ میرا اتنا خیال وہ بھی تمہیں؟ شازم کو شک گزرا۔ شازم جو اس لڑکی کے رگ رگ سے واقف تھا، اس کی اچانک مہمانی پر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے گلاس ہاتھ میں لیا لیکن پینے کے بجائے نشال کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ مجھے تم پر بالکل اعتبار نہیں ہے نشال، تم اچانک اتنی مہربان کیسے ہو سکتی ہو؟ پہلے تم یہ جوس پیو پھر میں پیوں گا۔ شازم کے اس شرط پر نشال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بری طرح گھبرا گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس جوس میں نشاور دوائی ملی ہوئی ہے۔ شازم، میں تو آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے یہ لائی تھی اور آپ مجھے پینے کا کہہ رہے ہیں۔ نشال نے پیچھے ہٹتے ہوئے بہانے بنانے شروع کر دیا لیکن شازم نے اس کی ایک نہ سنی اور تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اگر تم سچی ہو تو یہ جوس تمہیں پینا ہوگا۔ شازم نے زبردستی وہ گلاس نشال کے ہونٹوں سے لگا دیا اور اسے وہ سارا جوس پینے پر مجبور کر دیا۔ نشال کچھ نہ کر سکی اور روحان سی ہو کر اس نے سارا جوس پی لیا۔ جوس پینے کے کچھ ہی دیر بعد اس تیز نشاور دوائی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور نشال کے دماغ پر ایک عجیب سا خمار اور بے فکری طاری ہو گئی۔ دوا کے اثر سے اس کی ساری گھبراہٹ اور ہوش و حواس ختم ہونے لگے اور بے خود ہوتے ہوئے اس نے شازم کی شرٹ کے بٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ تم ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہو شازم؟ ذرا مسکرا کر تو دیکھو، تم کتنے اچھے لگتے ہو۔ نشال نے خمار آلود آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اسی دوران نشال کے کندھے سے اس کا دوپٹہ سرک کر شازم کے بازو پر آ گرا۔ نشال مسلسل اس کے قریب ہو کر اسے تنگ کر رہی تھی اور اس کے جذبات کو چھیڑ رہی تھی۔ شازم، سچ میں تم بہت پیارے ہو، نشال نے اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہائے، جو مجھے ایسے دیکھتے ہو تو بالکل معصوم لگتے ہو۔ نشال نے ہنستے اس کے گال کو چھوا اور شازم کے بے حد قریب ہو گئے۔ نشال کی اس قربت نے شازم کے حساب کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ شازم کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور اس کا دل چاہا کہ وہ نشال کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے اور اسے بتا دے کہ وہ بھی اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قبال ضبط رکھا۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ نشال کو اس کا جائز حق اور بیوی کا مکمل رتبہ باقاعدہ رخصتی کے بعد ہی دے گا، جب وہ دونوں ایک نئی اور خوبصورت شروعات کریں گے۔ شازم نے مسکراتے نشال کو دیکھا جو نشے کی دھن میں مگن اسے الجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سے ایک زبردست شرارت سوچی۔ اس نے چپکے سے اپنے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا اور کیمرہ آن کر کے نشال کی ان مستیوں کی ویڈیو اور تصویریں بنانے لگا۔ کچھ دیر بعد شازم نے مسکراتے ہوئے فون واپس جیب میں رکھا اور انتہائی پیار سے نشال کے کندھے پر گرا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اس نے نشال کو اپنے سینے سے نرمی سے ہٹایا اور بولا، جاؤ اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، نشال رات بہت ہو گئی ہے۔ شازم نے انتہائی محبت اور احترام سے اسے بیڈ سے اٹھایا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ نشال خمار میں مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح جب نشال کی آنکھ کھلی تو دوا کے تیز اثر کی وجہ سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات کی کچھ دھندلی سی یادیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تو شازم پولیس کی وردی پہنے ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب اس کی نظر آئینے میں پیچھے کھڑی نشال پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ رات کو تو تم بڑی پیاری لگ رہی تھی نشال، میں نے پہلے کبھی تمہیں ایسے حال میں نہیں دیکھا۔ شازم نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں چھیڑا۔ نشال یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ نشال نے الجھن اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ شازم چلتا ہوا سیدھا نشال کے پاس آیا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسکرین آن کر کے سیدھا نشال کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اچھا تو افلاطون کو کچھ یاد نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو۔ اسکرین پر رات والی ویڈیو چل رہی تھی جس میں نشال انتہائی بے باکی سے شازم کے سینے پر سر رکھ رہی تھی، اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی اور مسکرا مسکرا کر اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھو، رات کے اندھیرے میں کس طرح میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔
اور جوس پلانے کے بہانے مجھ پر فدا ہو رہی تھی۔ دن میں اتنی اکڑ دکھاتے اور رات کو یہ حرکتیں؟ شاذم نے ہنستے اسے چھیڑا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ویسے شکر کرو کہ وہ جوس تم نے ہی پی لیا تھا۔ اگر وہ جوس میں پی لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور پھر شاید میں خود کو روک بھی نہیں پاتا، ورنہ تم نے تو کل رات اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاذم کی اس بات پر نشال شرمندہ ہو گئی اور اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ اس کے دل میں شاذم کے لیے جو خوشی اور امید پیدا ہوئی تھی وہ شاذم کے اس کاٹدار طنز اور اس ویڈیو کے بننے پر شدید غصے میں بدل گئی۔ اسے لگا کہ شاذم نے اس کے سچے جذبات کی توہین کی ہے اور اسے انتہائی سستے انداز میں نیچا دکھایا۔ شاذم، یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، تم بہت برے ہو، تم نے دھوکے سے میری ویڈیو بنائی ہے، یہ بالکل غلط ہے، مجھے فون دو اپنا۔ نشال نے شدید گھبراہٹ اور شرمندگی سے آگے بڑھ کر شاذم کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن شاذم نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں یہ ویڈیو بالکل ڈیلیٹ نہیں کروں گا، بلکہ اسے سنبھال کر رکھوں گا تاکہ جب بھی تم مجھ سے لڑو تو میں تمہیں یہ دکھا کر یاد دلا سکوں کہ تم اندر سے میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو۔ مسز شاذم، اس کا یہ مذاق نشال کو انا پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ تم نے میرے جذبات کی توہین کی ہے۔ نشال روتے ہوئے اور غصے سے وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اسی شدید خوف کے اور اندھے غصے کی حالت میں اس نے شاذم سے بدلہ لینے کا خطرناک فیصلہ کر لیا۔ اگلے کچھ دن ہمدانی حویلی کا ماحول تھوڑا سا تناؤ کا شکار رہا۔ شاذم اپنے کیس کی فائلوں میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اسے اپنے گرد تو پیش کا ہوش نہیں تھا، اور دوسری طرف نشال تھے جس کے اندر انتقام کی وہ آگ ابھی پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ چپ تھے۔ گھر کے ماحول میں غیر مرئی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی، جس کے ایک طرف شاذم تھا جو اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور دوسری طرف نشال جو اپنی آیا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اب مسز توقیر واپس آ چکی تھی اور وہ گھر کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر بہت فکر مند رہتی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاذم اور نشال کے درمیان جو خلیج ہے وہ وقت کے ساتھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ نشال کا دل آج بہت اداس تھا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اتنے عرصے بعد فون پر ثنا کا نام جگمگایا۔ ثنا کی پرجوش اور محبت بھری کال نے نشال کے دل میں موجود اداسی کو ایک لمحے کے لیے دور کر دیا۔ ثنا نے اسے باہر چلنے اور شاپنگ کے لیے ضد کی تو نشال نے بنا کچھ سوچے سمجھے اور شاذم کو بتائے بغیر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے اس گھٹن زدہ حویلی سے باہر نکل جائے۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ خوش خوشی شاپنگ مال کی طرف نکل گئے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حویلی سے باہر قدم رکھنے وہ شاذم کے ان دشمنوں کی نظروں میں آ گئی تھی جو ایک عرصے سے موقع کی تلاش میں تھے۔ بازار میں گھومتے ہوئے وہ دونوں بہت خوش تھیں اور پرانی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک ویران کونے سے گزرتے ہوئے ایک سیاہ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ نشال کچھ سمجھ پاتے گاڑی کے دروازے کے کھلے اور دو نقاب پوش آدمیوں نے انتہائی تیزی سے ان دونوں کو زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ نشال کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی جو گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں اور نشال کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک سنسان اور ویران گودام کے اندر جا کر رکی۔ ان دونوں کو گاڑی سے نکال کر گودام کے اندر لے جایا گیا اور الگ الگ کرسیوں پر سختی سے باندھ دیا گیا۔ جب نشال کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو سامنے 3-4 انتہائی خطرناک شکلوں والے آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور ان کا سرغنہ ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے نشال کو دیکھ کر ایک انتہائی مکرو مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس آدمی نے موبائل نکالا اور شاذم کا نمبر ڈائل کر کے فون کو سپیکر پر ڈال دیا۔ شاذم اس وقت تھانے میں اپنے افسران کے ساتھ اسی کیس کی ایک انتہائی اہم میٹنگ میں تھا۔ اس نے اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھا تو قدر الجھن کے ساتھ کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے جیسے تھانے کے اس کمرے کا درجہ حرارت گرا دیا۔ ایس پی شاذم حمدانی، تمہاری بیوی ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر اس کی زندگی کی ذرا سی بھی خیر چاہتے ہو تو وہ کیس فائل لے کر فوراً اس لوکیشن پر آ جاؤ جو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، ورنہ غنڈے نے انتہائی درندگی سے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے دھمکی دی۔ گودام میں مکمل خاموشی تھی اور نشال کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاذم میں بھی پاگلوں کی طرح چلائے گا اور اسے بچانے کی یقین دہانی کروائے گا، لیکن فون کی دوسری طرف سے آنے والے شاذم کے الفاظ نے نشال کے وجود کو جیسے برف کر دیا۔ شاذم کا لہجہ انتہائی تلخ، ٹھنڈا اور بے پرواہ تھا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے میری زندگی پہلے ہی عذاب کر رکھی تھی۔ تم جو مرضی کرو ان کے ساتھ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اچھا ہی ہوا یہ مصیبت میرے سر سے ٹلی۔ میری تو جان چھوٹی اور فائل کو تو تم بھول ہی جاؤ، وہ کسی صورت نہیں مل سکتی۔ شاذم کے یہ الفاظ گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر نشال کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس کی آنکھیں بے یقینی اور شاید صدمے سے دھندلا گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔
وہ شازم جس کے لیے اس کے دل کے گوشے میں جگہ بن گئی تھی، جسے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنانا چاہتی تھی اور اپنا سب کچھ سمجھ چکی تھی، وہ اس کے لیے اب بھی بوجھ تھی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ نشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ غنڈوں کا زرخانہ بھی شازم کی اس بے رخی پر حیران رہ گیا۔ اسے لگا کہ اس کا سب سے بڑا مہرہ ہی ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ نشال نے اپنے آنسوں کو صاف کر کے انتہائی سخت اور پر اعتماد لہجہ اپنایا۔ تم دیکھ رہے ہو نا، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے صرف اپنی اسی وردی اور اسکیل کی فال پر گھمنڈ ہے۔ نشال کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے سرغنہ کو بھی متوجہ کر لیا۔ نشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں خود بھی اس کی اسی غرور کو توڑنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ مجھے جانے دو، میں تمہیں وہ فائل لا کر دوں گی۔ مجھے بس اس ایس پی شازم ہمدانی کا غرور خاک میں ملانا ہے۔ تو مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ فائل لے کر واپس آؤں گی۔ سرغنہ نے ایک لمحے کے لیے نشال کی آنکھوں میں وہ غصہ اور انتقام دیکھا۔ آخر وہ بھی ایک منچا ہوا کھلاڑی تھا۔ وہ جان گیا کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے نشال کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ ٹھیک ہے لڑکی، تم جا سکتی ہو، لیکن تمہاری دوست ہمارے پاس ہی رہے گی، کیونکہ ہم تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سیکیورٹی کے طور پر وہ ہمارے پاس ہی رہے گی، اس لیے دھوکہ دینے کا سوچنا بھی مت۔ سرغنہ نے سخت لہجے میں اسے ہدایت کی۔ نشال کو گودام سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ گرتی پڑتی مین روڈ تک پہنچ اور وہاں سے ایک سواری لے کر سیدھا ہمدانی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شازم کی بے رخی اور ثنا کی فکر نے اس کے اعصاب کو نڈھال کر دیا تھا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے اسے خاصا وقت لگ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کسی کی نظروں میں آئے بغیر سیدھا شازم کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور شازم وہاں موجود نہیں تھا۔ نشال نے گہرا سانس لیا، اس کے پاس وہ فائل ڈھونڈنے کا پورا موقع ہے۔ اس نے تیزی سے شازم کی الماری اور درازے کھنگالنا شروع کر دی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک دراز اور میز کا کونا چھان مار رہی تھی، لیکن وہ نیلے رنگ کی اہم فائل اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور نشال کی آنکھوں سے خوف اور بے بسی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اسے جلد فائل نہ ملی تو وہ درندے ثنا کو مار دیں گے۔ اسی الجھن اور بے بسی کے عالم میں وہ پوری کمرے کا حلیہ بگاڑ چکی تھی۔ تبھی اسے لاکر کا کوڈ یاد آیا اور چند لمحوں میں مطلوبہ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے قدم فوراً باہر کی طرف بڑھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شازم اندر داخل ہوا۔ سامنے شازم کو کھڑا دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ شازم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا۔ نشال نے گھبرا کر فائل کو ایسے پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر نکلنا چاہا، لیکن شازم تو پہلے جیسے تیار تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے نشال کا بازو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ نشال کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، لیکن شازم کا مضبوط وجود اس کے بالکل سامنے ایک کاہنی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ شازم نے اپنے ایک ہاتھ سے نشال کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ سختی سے دبا دیے اور دوسرے ہاتھ سے وہ نیلے رنگ کی فائل اس کی پشت سے کھینچ لی۔ شازم، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، مجھے اپنی دوست کو بچانا ہے، وہ مار دیں گے اسے۔ نشال کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے اور وہ روتے ہوئے شازم کے سینے پر سر مار کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازم کا چہرہ نشال کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں نشال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم بدتمیز ہو، منہ پھٹ ہو، لاپرواہ ہو، میں یہ سب جانتا تھا، لیکن کیا تم ملک غدار بھی ہو سکتے ہو نشال؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شازم کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی مایوسی بھی۔ نشال نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پرے دھکیلتے ہوئے روتے ہوئے بولی، مجھے بھی یہی لگا کہ ایس پی شازم کچھ بھی نہ ہو، لیکن اپنی بیوی کا محافظ ضرور ہوگا اور اسے بچانے کے لیے تڑپ اٹھے گا، لیکن ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو غلط ثابت کیا ہے شازم، اس لیے ہم الگ۔ چپ، بکواس بند کرو۔ شازم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے فائل لی اور لاکر کی طرف بڑھا۔ فائل دے مجھے، میری دوست ان کے قبضے میں ہے، آپ نے سنا نہیں؟ شازم آہستہ سے اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نشال کے کان کے بالکل قریب کیا اور انتہائی نرم مگر گہرے لہجے میں بولا، تم واقعی بہت بے وقوف ہو۔ ثنا ان درندوں کے قبضے میں نہیں ہے، اسے میری ٹیم نے اس گودام سے نکال کر بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ سب اغوا کر پکڑے گئے ہیں، اس لیے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشال ایک دم چپ ہو گئی، مگر وہ تلخی وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ اسے دور جانے لگی تو شازم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جس پر وہ جھٹپٹانے لگی، چھوڑے مجھے۔ تبھی اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ کر وہ اس پر سانسیں تنگ کر گیا تھا اور اسے مکمل طور پر اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ اس خوبصورت لمحے کی قید سے آزاد ہو کر وہ بولا، پاگل، میں نے فون پر وہ تلخ باتیں اور وہ لاپرواہی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ انہیں لگے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور وہ تمہیں مارنے کے بجائے اپنے پاس قید رکھے۔
اگر میں فون پر ذرا سے بھی کمزوری دکھاتا یا فائل دینے کے لیے فوراً مان جاتا تو وہ میری تڑپ کا فائدہ اٹھاتے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ شازم خان تو اپنی بیوی کا ایک بال بھی نہ دے سکا کسی کو۔ شازم کی یہ سچائی سن کر نشال پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شازم نے یہ سر سے اس کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ شازم پیچھے ہٹنے لگا تو نشال نے بے اختیار آگے بڑھ کر شازم کی وردی کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ مجھے معاف کر دے، نشال ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ شازم نے مسکراتے ہوئے نشال کے بکھرے بالوں پر اپنے لب رکھے اور اسے خود میں بھینچ لیا، اور کمرے کی فضا میں صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھی۔ اگلے دن کی صبح ہمدانی حویلی میں ایک نیا اور خوبصورت رنگ لے کر آئی تھی۔ حویلی کی ڈائننگ ہال میں ایک شاندار ناشتے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں مسز توقیر اور گھر کے باقی تمام افراد موجود تھے، اور سب کے چہروں پر ایک دلی سکون اور خوشی چھائی ہوئی تھی۔ اغوا کے اس واقعے کے بعد سب کے دل صاف بھی ہو چکے تھے۔ اسی دوران شازم اور نشال اپنے کمرے سے باہر آئے۔ شازم نے نشال کا ہاتھ انتہائی محبت سے تھام رکھا تو نشال کے چہرے پر ایک ایسی حیا اور چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ان دونوں کو اس طرح ایک ساتھ خوش دیکھ کر مسز توقیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کا ماتھا چوما۔ آج میرا مان اور میرا فیصلہ سچ ثابت ہو گیا، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ شازم نے اپنی ماں کو کہہ کر آج شام ہی رخصتی لے لی تھی اور سب اس فیصلے پر بہت خوش تھے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اور ایک خوبصورت سی تقریب کے بعد جب نشال کو شام کو دلہن کی طرح تیار کر کے اپنے کمرے میں پہنچائیں گے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ شازم بڑی پیاری موم بتیاں بیٹھ کے گر سجا رہا تھا اور پورا کمرہ مدھم روشنیوں تازہ سرخ گلابوں کی دلکش خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اور شازم انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نشال چلتی اس کے قریب اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرما کر بولی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایس پی صاحب اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ شازم نے ہنس سے نشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کی کمر کے گرد بازو باندھ لی۔ یہ تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، تم نے جو اس رات میرے جذبات کو ہوا دی تھی نا، آج اس سانگ میں تمہیں سلگنا ہی پڑے گا۔ شازم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی، پھر نشال نے شرماتے ہوئے اپنا سر شازم کے سینے پر رکھ دیا اور انتہائی محبت بھرے اور سرگوشی والے لہجے میں بولی، میں جلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب ہر پل بس میں تیری سجنا۔ امید ہے میں تیری سجنا کی یہ خوبصورت کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو رومانٹک ناولز۔ اگلی خوبصورت کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔